السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم زہرۃ الحیاۃ الدنیا لنفتنهم فیہ ورزق ربک خیر وابقی وامر اہلک بالصلاۃ واصطبر علیہا لا نسألک رزقا نحن نرزقک والعاقبۃ للتقوی۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی نگاہیں ان چیزوں کی طرف نہ اٹھائیں جو ہم نے دنیاوی زندگی کے عیش و آرام کے لیے مختلف قسم کے لوگوں کو دے رکھا ہے، اور دے اس لیے رکھا ہے لنفتنہم فیہ، تاکہ اس سلسلے میں ہم ان کو آزمائیں۔ ورزق ربک خیر وابقی، اور آپ کے رب کا رزق زیادہ بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے۔ وامر اہلک بالصلاۃ، آپ اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دیجئے۔ واصطبر علیہا، اور آپ بھی نماز پر قائم رہیے۔ لا نسألک رزقا، ہم آپ سے رزق نہیں مانگتے ہیں۔ نحن نرزقک، ہم ہی آپ کو رزق دیتے ہیں۔ والعاقبۃ للتقوی، اور بہترین انجام متقی اور پرہیزگار لوگوں کے لیے۔ سامعین کرام، سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 سے یہ دو آیتیں ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئیں، آیت نمبر 131 اور 132، اور دونوں آیتوں کا ترجمہ بھی بفضل اللہ، باذن اللہ، بتوفیق اللہ آپ تمام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ یہ دو آیتیں ایسی ہیں جن پر ایک مومن مسلمان کو بہت زیادہ غور و فکر کرنا چاہیے۔ یہ جو چمکتی دمکتی دنیا ہے، اور دنیا کے اندر جو بے شمار باتیں ہیں، اور اس میں بیشتر ایمان والوں کے رزق کے اندر جو وسعت اور کشادگی نہیں ہے، اس چیز کو سامنے رکھ کر کے ان دونوں آیتوں پر ہمیشہ غور کرتے رہنا چاہیے۔ دیکھیں سورہ طٰہٰ آیت نمبر 131 اور 132، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یعنی آیت نمبر 131 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا۔ دیکھیے، اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سبوں کا مقدر ایک جیسا نہیں بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو بے شمار نوازا ہے، کسی کو درمیانہ حساب سے رکھا ہے، اور کسی کے رزق میں کشادگی نہیں ہے، یعنی ان کے مقدر کی جو روزی ہے وہ بہت تھوڑی سی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی صورت میں ایمان والوں کو خاص طور سے مخاطب کیا ہے، کیونکہ جن لوگوں کے پاس رزق کی کمی ہوتی ہے، گھر بار کی آشائش اس قدر نہیں ہوتی ہے، دنیا کی رنگینیاں ان کے پاس بہت کم ہوتی ہیں یا نہ کے برابر ہوتی ہیں، تو ان میں سے اکثر دیکھا جاتا ہے ظرف کی کمی کی وجہ سے بھی اور علم کی کمی کی وجہ سے بھی جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کی طرف زیادہ توجہ رہتی ہے۔ یہ بڑا ہے، ایسا ہم کو بھی ہونا چاہیے، ذرا ان کی جی حضوری میں رہیں گے، یہ اس طرح کی باتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ حالانکہ ان کے اندر ایمان بھی ہوتا ہے، لیکن اس طرح کی بھی باتیں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی انسان کی طرف مخاطب نہیں کیا، اپنے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ کیا کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، مختلف لوگوں کو دنیاوی آرام و آشائش کی جو چیزیں ہم نے دے رکھی ہیں، آپ اپنی نگاہوں کو اس کی طرف مت اٹھائیے۔ کیوں نہیں اٹھائیے؟ لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، تاکہ جن کو دے رکھا ہے ہم اس کو آزمائیں گے، جن کو دیا ہے اس کو آزمائیں گے۔ اگر آج اس روئے زمین پر کسی کو اللہ تعالیٰ نے دولت کی ریل پل دے رکھا ہے، تو نیچے والے یہ نہ سمجھے کہ ان کو بہت ملا ہوا ہے، بلکہ یہ سمجھے کہ ان کو آزمائش کے طور پر ملا ہوا ہے، اور یہ بھی سمجھے کہ دنیا میں جو ہم کو ملا ہے تھوڑا سا، یہ بھی ختم ہو جانے والا ہے، اور دنیا میں اگر کسی کو بہت زیادہ ملا ہے وہ بھی عارضی اور فانی، ٹیمپروری ہے، اس کو بھی ہمیشگی اور قرار نہیں، وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ ابھی اڈانی دنیا میں ہمارے ملک میں گرو کر رہا ہے، بہت اوپر چلا گیا، کیا ہمیشہ رہے گا؟ نہیں، اس کو بھی ختم ہونا ہے۔ آپ اگر پولیٹیکل لیول پر دیکھیں گے تو پچھلے کئی سالوں سے امریکہ سپر پاور ہے کہ نہیں؟ لیکن امریکہ سے پہلے جن لوگوں کی پرانے زمانے سے ہی پولیٹیکل لیول پہ ویو ہے جن کا، ان کو معلوم ہے کہ ایک زمانے میں سوویت روس جو ہے USSR کے نام سے جانا جاتا تھا، یونائٹڈ سوویت سنگھ سوویت روس، جو اس دنیا میں سپر پاور تھا۔ امریکہ نے اس کو توڑا، ختم ہو گیا۔ امریکہ کو بھی کوئی توڑے گا، یہ بھی ختم ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو کوئی بھی چیز دنیا میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیاوی زندگی کے آرام و آشائش کے لیے لوگوں کو دے رکھا ہے، وہ ہمیشہ رہنے والی نہیں۔
اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ جو دنیاوی زندگی کا جو ساز و سامان بہت سارے لوگوں کو دے رکھا ہے، آپ اپنی نگاہیں اس کی طرف مت کیجیے، جو آپ کو دیا گیا ہے وہ زیادہ بہتر ہے۔ اس کو ہم دو طریقے سے سمجھ سکتے ہیں، اس بات کو ہم دو طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ دیکھیے اللہ نے کیا فرمایا، وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کا جو رزق ہے جو آپ کو دیا گیا ہے وہ زیادہ بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے۔ اس کو ہم دو طرح سے سمجھ سکتے ہیں۔ ایک یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر کوئی ایمان والا بندہ ہے اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو تھوڑا دیا ہے اور اسی میں وہ صبر و قناعت کرتا ہے، اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، رب کی رضامندی کے حد سے آگے بڑھ کر کے دنیا کے لوگوں کو راضی کرنے کے چکر میں نہیں پڑتا ہے، تو ایسے لوگوں کا جو تھوڑا سا رزق ہے نا، اس رزق کو جو وہ استعمال کر رہا ہے وہ اس کے لیے بہتر ہے، اور استعمال کے بعد جو اس پر اجر و ثواب مل رہا ہے وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ یہ سمجھ لے پہلی بات۔ اور دوسری بات، یہ خطاب اصل میں ایمان والوں کو ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو، جو بات یہاں پر بیان کیا ہے، اسی بات کو قرآن کریم کے سورۃ الحجر آیت نمبر 88 میں اللہ نے فرمایا، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو 7 بار پڑھی جانے والی چیز دی، کیا؟ سورہ فاتحہ اور قرآن عظیم دیا۔ اس سے بڑھ کر کے دولت کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ لہٰذا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دنیا کے لوگوں کو جو تڑک بھڑک دیا گیا ہے، بڑی بڑی بلڈنگیں دی گئی ہیں، دولت کا جو ریل پھیل دیا گیا ہے، آپ اس کی طرف زیادہ توجہ مت کیجیے، آپ اس کی طرف زیادہ توجہ مت کیجیے، کیونکہ آپ کو جو ایمان ملا ہے نا، اس سے بڑھ کر کے آپ کے پاس کوئی دولت نہیں۔ رب کی طرف سے جو یہ قرآن ملا ہے نا، اس سے بڑھ کر کے کوئی دولت نہیں۔ اور ایمان والوں کو اس ایمان کی حالت میں دنیا کی زندگی گزارنے کے بعد، آخرت کے مرحلے میں پہنچنے کے بعد جو جنت اور جنت کی نعمتیں اور رب کی جو رضامندی ملنے والی ہے، اس سے بڑھ کر کے کچھ بھی نہیں ہے۔ لہذا آپ کو اس کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سامعین کرام، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، صحیح البخاری کی روایت ہے، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خیمے میں، خیمہ سمجھتے ہیں نا، کوٹ کے کھانے والا خیمہ نہیں، وہ جو کپڑے یا چمڑے کا جو بنایا جاتا ہے خیمہ، جس میں لوگ رہتے ہیں، سوتے ہیں، آرام کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خیمے میں تشریف لے گئے جس میں آپ اپنے بیویوں سے ایلا کرنے کے بعد تنہائی میں اکیلے سوئے ہوئے تھے۔ جب وہ اندر گھسے تو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حاصر چٹائی بچھائے ہوئے ہیں اور اس پر ایک تکیہ رکھ کر کے اس پر آرام فرما رہے ہیں۔ پورے کمرے کے اندر چھال کا ڈھیر لگا ہوا ہے اور کچے چمڑے لٹک کر کے سوکھ رہے ہیں۔ دیکھا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر ہاتھ رکھ کر کے ایسے کیا اور رونا شروع کر دیا۔ کہا کہ کیوں رو رہے عمر؟ کہا کہ دنیا کے قیصر و کسریٰ کو اللہ تعالیٰ نے اس قدر مال و متا دیا ہے کہ وہ انتہائی آرام و آشائش کی زندگی گزارتے ہیں، لیکن آپ تو تمام مخلوقات کے سردار ہیں، آپ کی یہ حالت کیسی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے عمر، کیا تمہیں اس بات میں کوئی شک ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے حصے کے اچھے سامان اور اچھی آشائش تمام کی تمام اللہ نے ان کو دنیا میں ہی دے دیا، آخرت میں ان کو کچھ نہیں ملنے والا؟ مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہو کہ ایمان والوں کو اصل میں آخرت، دنیا میں جو اللہ دیتا ہے بس الحمدللہ، اور اس کے بعد اصل میں کیا ہے؟ آخرت ہے۔ یہ چیز اصل سوچنے کی ہے جس پر ہر مومن مسلمان کو سوچنا چاہیے، کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ مومن مسلمانوں میں بھی ہر تیسرا آدمی بڑے لوگوں کو خوش کرنے کے چکر میں لگا ہے۔ ایسا نہیں ہونا ہے۔ اخلاق سب کے ساتھ، عزت و احترام سب کے ساتھ، لیکن رضامندی کس کی؟ رب العالمین کی۔ اخلاق ان کے ساتھ بھی ہوگا، اخلاق ان کے ساتھ بھی ہوگا، ان کے ساتھ بھی ہوگا، ان کے ساتھ بھی اخلاق ہوگا، ان کے ساتھ بھی ہوگا، لیکن رضامندی کس کی طلبگاری؟ صرف ہمارے رب کی رضامندی، باقی کسی کی رضامندی نہیں۔ سامعین کرام، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اور یہ بات بھی بہت زیادہ غور و فکر کے لائق ہے۔ کیا ہے کہ ہمارے سماج و معاشرے میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو سوچتے ہیں کہ ہم نے نماز پڑھ لیا، ہمارے اہل و عیال نماز پڑھے نہ پڑھے ان کی مرضی۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے اہل و عیال کو بھی نماز قائم کرنے کا حکم دیجئے اور خود بھی اس پر قائم رہیے۔ مطلب کیا؟
اپنے اہل و عیال کو پہلے کہا گیا اور بعد میں کہا گیا کہ آپ بھی قائم رہیے. پہلے اپنے اہل و عیال کو نماز پڑھائیے اور پھر آپ بھی نماز پڑھیے. وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے اہل و عیال کو نماز پڑھنے کا حکم دیجیے اور خود بھی اس پر قائم رہیے. وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، مطلب کیا کہ اپنے اہل و عیال کو نماز پر قائم رہنے کا حکم دیتے ہوئے خود بھی اس پر قائم رہیے. اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچائیے اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم سے بچائیے. اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ تحریم کے اندر اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم سے بچاؤ. ابھی بہت سارے لوگ دنیا میں ایسے ہمیں نماز پڑھنی ہے گھر میں، کیا کہ پڑھتا کہ نہیں پڑھتا ان کی مرضی. یہ مناسب نہیں ہے، یہ بالکل مناسب نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی تربیت کے لیے اپنے امت کے لوگوں کو یہ حکم دیا کہ جب تمہارے بچے 7 برس کے ہو جائیں تو اسی وقت سے ان کو نماز کے بارے میں ڈانٹ پٹکار کرنا شروع کر دو. کیوں؟ تاکہ ان کے دماغ میں بیٹھے کہ ہاں نماز بھی ہم کو پڑھنا ہے، نماز کے بغیر چھٹکارا نہیں ہے، نماز کے بغیر اسلام نہیں ہے، اور نماز کے بغیر اسلام تو بہت دور کی بات، وہ انسان ہی نہیں ہے، وہ تو جانور ہے، وہ جو نماز نہیں پڑھتا ہے وہ. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب 7 برس کے تمہارے بچے ہو تو ان کو نماز کا حکم دو، اور جب وہ 10 برس کے ہو جائیں اور اگر نماز نہیں پڑھے تو نماز کے لیے اس کو کوٹو اس کو نماز کے لیے. اگر نماز نہیں پڑھتا تو اس کو تھپڑ لگاؤ، اس کو ڈانٹ پھٹکار لگاؤ تاکہ اس کو سمجھ میں آئے، اس کے بھیجا میں گھسے کہ ہم کو نماز پڑھنا ہے. آج جو ہمارے یہاں کا حشر ہے کہ بوڑھے باپ اور بوڑھے لوگ جو ہیں اور جو بڑی عمر کے لوگ ہیں وہ مسجد میں آ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں اور بیٹا فڑاک سے اپنے پلنگ پہ پورا اس طرح سے سویا ہوا ہے. اس کے پیچھے اصل میں یہی کارن ہے کہ شروع سے تربیت نہیں کیا. شروع سے تربیت کرنے کے بعد بھی جب بچہ ذرا بڑا ہوتا ہے نا، بڑی مشقت کرنی پڑتی ہے. بچہ جب 17 سال کا ہوگا، 18 سال کا ہوگا، 16 سال کا ہوگا، 19 سال کا ہوگا، یہ تجربے کی بات بتایا جا رہا ہے. اس وقت بھی بہت پریشانی ہوتی ہے کیونکہ بچہ نیا نوجوان ہوتا ہے، اس کے اندر بہت ساری انگڑائیاں کھیلتی رہتی ہیں، بہت ساری انگڑائیاں اٹکھیلیاں لیتی رہتی ہے. ایسی صورت میں بھی بچے بہت دائیں بائیں کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس وقت بھی ماں باپ کو اور خصوصاً باپ کو بالکل مضبوطی کے ساتھ خود بھی نماز پر قائم رہنا ہے اور اپنے اہل و عیال کو نماز پر قائم رہنے کے لیے جس قدر جد و جہد کرنا پڑے جد و جہد کرنا، بیٹا ہو تب بھی، بیٹی ہو تب بھی. کیونکہ اس وقت جب آپ جد و جہد کریں گے تو ادھر سے بھی ٹکرانا آئے گا، ادھر سے بچہ بڑا ہو گیا ہمیشہ بولتے رہتا ہے، بچہ بڑا ہو گیا ہمیشہ اس کے پیچھے پڑا رہتا ہے. بولیں گے لوگ، خود آپ کے گھر میں لوگ بولیں گے. ایسی صورت میں اپنے موقع پر قائم رہیے اور بچوں کو ہر حال میں نمازی بنا کر کے رکھیے. اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو یہ حکم دے رہا ہے کہ تم لوگ نمازی بنو، اور اللہ نے اپنے ذمہ کیا رکھا ہے کہ رزق ہم تم کو دیں گے. تم نمازی بنو، رزق ہم تم کو دیں گے. یہاں پر ایسا کیوں کہا گیا ہے؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ. دیکھو تم اپنے اہل و عیال کو بھی نماز پر قائم رہنے کا حکم دو اور تم بھی نماز پر قائم رہو. ہم تم سے روزی نہیں مانگتے ہیں بلکہ ہم تم کو رزق دینے والے ہیں. کیا مطلب؟ دکان کے چکر میں نماز کا ستیہ ناش نہیں کرنا. ابھی دکان کے چکر میں ہم لوگ نمازوں کا ستیہ ناش کر دیتے ہیں. پڑھنے والی نماز کو تکبیر تحریمہ کے ساتھ نماز ختم ہونے کے بعد آ کے پڑھتے ہیں. ہم نے تو ایسے بھی بہترین قسم کے کاروباریوں کو دیکھا ہے جو بغیر کسی عذر کے ظہر اور عصر کو آ کر کے ملا کر کے پڑھ رہے ہیں اور مغرب اور عشاء کو آ کر کے ملا کر کے پڑھ رہے ہیں بغیر کسی. کیوں؟ کاروبار میں لگے ہوئے تھے. یہ کاروبار کے چکر میں نماز کی ستیہ ناش، نماز کو ضائع کرنا اسی کو کہتے ہیں. نمازوں سے غفلت برتنا اسی کو کہتے ہیں. اللہ نے یہاں پر کلیئر کہہ دیا ہے کہ رزق کی ذمہ داری تمہاری نہیں ہے، رزق کی ذمہ داری میری ہے. تمہارا کام ہے میری اطاعت و فرما برداری کرنا، نمازوں کو قائم کرنا. تم اگر میری اطاعت و فرما برداری کرو گے رزق کے دروازے ہم خود کھول دیں گے تمہارے لیے. یقین کی بات ہوتی ہے. جن کو یقین نہیں ہوگا ان کو لگا کہ مولانا صاحب خالی چھوڑ رہے ہیں. جن کو اگر یقین نہیں ہوگا ان کو لگے گا کہ مولانا صاحب خالی چھوڑ رہے ہیں. لیکن جن کو یقین ہوگا انہوں نے اپنی زندگی میں اس کا تجربہ کر کے دیکھا ہے. اللہ نے اس بات کو قرآن کریم کے اندر سورۃ الطلاق آیت نمبر 2 اور 3 میں فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا
وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو آدمی اللہ کا تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرے گا ہم اس کے لیے نکلنے کے لیے راستہ بنا دیں گے کہ کیسے نکلنا ہے تم کو مصیبتوں سے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسی جگہ سے رزق دیں گے کہ اس کو گمان بھی نہیں ہوگا. یہ سب یقین کی باتیں ہیں، اگر یقین ہے تو بیسٹ، نہیں خالی خلی بس لیول والا متقی اور پرہیزگار بن کے رہیں گے نو پرابلم. آپ کی زندگی ہے، اللہ نے بھی آپ کے اوپر زور نہیں رکھا ہے. ہم زور رکھنے والے کون ہوتے ہیں؟ اللہ نے بھی انسانوں پر زور نہیں رکھا ہے، تو ہم زور رکھنے والے کون ہوتے ہیں؟ یہ سب یقین کی باتیں ہیں. تو نماز فرسٹ پریورٹی ہونی چاہیے، فرسٹ ترجیح نماز، کاروبار بعد میں، ہر چیز بعد میں، ہر چیز بعد میں، پہلے نماز. یہاں جنگ ہوتی تھی نا، بے شمار مسلمان زخمی ہوتے تھے، کیا لوگ اس کے پیچھے پڑا رہتے تھے؟ نہیں، پہلے نماز پڑھتے تھے، پہلے نماز پڑھتے تھے اور بعد میں دیکھیں گے انشاءاللہ. تو فرسٹ نماز یہ بہت اہم چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر صرف اسی جگہ پر نہیں، مختلف جگہوں پر مختلف انداز میں نماز کی اہمیت کو، نماز کے مقام کو، اس کے مرتبے کو، اس کی فرضیت کو، اور اس کو چھوڑنے کے اوپر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وعیدیں ہیں اس کو، اور اس کو قائم کرنے کے اوپر جو اجر و ثواب کی جو بیش بہا نعمتیں ہیں اس کو اللہ نے بیان کیا ہے. سمجھنے کی دیر ہے بس. اللہ نے فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دو اور تم بھی اس پر قائم رہو. لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، ہم تم سے رزق نہیں مانگتے ہیں. نَحْنُ نَرْزُقُكَ، ہم تم کو رزق دیتے ہیں. وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ، اور بہترین انجام جو ہے وہ تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنے والوں کے لیے. اور تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنے والے کون لوگ ہیں؟ ابھی کسی نے خوب داڑھی رکھ لیا اور بڑی شرافت کے ساتھ رہتا ہے، وقت پر نماز بھی پڑھ لیتا ہے، کبھی نہیں بھی پڑھتا ہے، وہ تقوی اور پرہیزگاری کا ڈیفینیشن نہیں ہے. تقوی اور پرہیزگاری کا ڈیفینیشن یہ ہے کہ جو رب کے حکموں کی جس قدر اطاعت و فرما برداری کرے گا، جو نبی کے حکموں کی جس قدر اطاعت و فرما برداری کرے گا، اور نبی نے اور اللہ نے جن جن چیزوں سے روکا ہے اسے جس قدر بچے گا، وہی متقی اور پرہیزگار ہے. آٹومیٹکلی نماز آ گیا نا، آٹومیٹکلی یہ بھی آ گیا نا، آیا کہ نہیں آیا؟ سب چیز آ گیا اس میں. تو اصل میں یہ تقوی ہے، اور جو تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنے والے ہیں انجام انہی کا اچھا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین. اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.